کیا اریکٹائل ڈسفنکشن اور مردانہ ٹائمنگ ایک ہی چیز ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اریکٹائل ڈسفنکشن میں عضو خاص سرے سے کھڑا ہی نہیں ہوتا، جتنا مرضی اس کو سٹیمولس دے دیا جائے، سیکسول ڈیزائر بے شک جتنی کی جائے، مردانہ ٹائمنگ اور چیزیں۔ اسی ڈرگ جن میں نائٹریٹس یا نائٹرائٹ شامل ہیں وہ سلڈینافل کو کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے، بے شک پلمونری آرٹیریل ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس ہیں، بے شک وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کے پیشنٹس ہیں، کیونکہ یہ بلڈ پریشر آپ کا کم کرتی ہے سلڈینافل، اور نائٹریٹس بھی بلڈ پریشر کم کرتی ہے۔ اگر یہ دونوں مل جائیں تو ہائپو ٹینشن ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر انتہائی تیزی کے ساتھ گر جاتا ہے اور بندے کی اسی وقت ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اریکٹائل ڈسفنکشن کے مریض ابتدائی طور پر 25 ملی گرام یا آدھا چائے والا چمچ دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے اس کی ڈوز 100 ملی گرام ہے، یعنی کہ 2 چائے والے چمچ، اور وہ بھی دن میں صرف 1 مرتبہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تب آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں، نمبر سکرین پر ہے۔ اگر آپ کو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن اس کے علاوہ کوئی نظر آتا ہے تو آپ نے فوری طور پر ہمیں بتانا ہے۔ شکریہ۔ آج ہم انافل سسپینشن اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جینیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں۔ سلڈینافل اس کا جینیرک فارمولا ہے، اور ہر 1 ml کے اندر سلڈینافل کی مقدار 10 ملی گرام ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2 بنیادی مقاصد ہیں اس کے سلڈینافل کے۔ نمبر 1 پلمونری آرٹیریل ہائپر ٹینشن، نمبر 2 اریکٹائل ڈسفنکشن، اس میں مدد دیتی ہے اس کے علاج کے لیے۔ تو دونوں کو تفصیلاً ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ سلڈینافل کے مقاصد کیا ہیں۔ تو پلمونری آرٹیریل ہائپر ٹینشن کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ آرٹریز جو دل سے پھیپھڑوں کی طرف خون لے کے جاتی ہیں ان میں ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو پلمونری آرٹیریل ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں، پیشنٹس ہیں، ان کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ وہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، جو اگر فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کا سانس پھول جاتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ ریسٹنگ پوزیشن پہ ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، پھر بھی ان کا سانس پھول جاتا ہے، ان کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ تو یہ ساری علامات جب ہم سلڈینافل استعمال کراتے ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب سلڈینافل کام کیسے کرتا ہے، پلمونری آرٹیریل ہائپر ٹینشن میں کیسے مدد دیتا ہے؟ سلڈینافل ایک ویزو ڈائلیٹر ہے، جیسے ہی ہم اس کو استعمال کراتے ہیں یہ بلڈ ویزل کو ڈائلیٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو خون کی روانی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جو دل پہ پریشر پڑ رہا ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور پلمونری آرٹیریل ہائپر ٹینشن کی جو ساری علامات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سلڈینافل ایک اہم کردار ادا کرتی ہے پلمونری آرٹیریل ہائپر ٹینشن کے مریضوں میں۔ دوسری اس کی ہم نے مقاصد میں کہی کہ یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کی ٹریٹمنٹ علاج میں استعمال ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ اریکٹائل ڈسفنکشن کو سمجھتے ہیں۔ اریکٹائل ڈسفنکشن کے جو مریض ہیں ان کا عضو خاص کھڑا ہی نہیں ہوتا، ان میں اریکشن ہی نہیں ہوتی، تناؤ ہی نہیں ہوتا، سرے سے جتنا مرضی ان کو سٹیمولس دے دیا جائے تو یہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے۔ اب یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں یہ سب سے جاننا آپ کا ضروری ہے، اس کی کاز۔ یہ بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں جن کا بہت زیادہ بلڈ پریشر ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے بلڈ پریشر، ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جن کو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر کسی کو سپائنل کارڈ انجری ہوئی ہے ان کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو اگر پینس پہ عضو خاص پہ انجری ہوئی ہے ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پروسٹیٹ گلینڈ جن کا بڑا ہوا ہے وہ ادویات استعمال کر رہے ہیں اس سے بھی اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو یوریتھرا میں یوریتھرائٹس ہے، یوریتھرا میں انفیکشن ہے، اس سے بھی اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی ادویات استعمال کر رہے ہیں، نیند آور، اینٹی سائیکوٹکس، اینٹی ڈپریسنٹ، اس سے بھی یہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی وجوہات ہیں، آپ کا جاننا ضروری ہے کہ کس وجہ سے جو ہے نا اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتی ہے۔ اب اریکٹائل ڈسفنکشن میں سلڈینافل کیسے اہم کردار ادا کرتی ہے؟ اریکٹائل ڈسفنکشن میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اریکشن نہیں ہو پاتی۔ تو جیسے ہی ہم سلڈینافل کو استعمال کراتے ہیں تو یہ بلڈ ویسل کو ریلیکس کر دیتا ہے، ڈائلیٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی سپلائی تیز ہو جاتی ہے اور
جو آپ کے عضو خاص ہے اس میں تناؤ پیدا ہو جاتے ہیں، بندہ اپنی سیکسول ایکٹیویٹی، سیکسول پرفارمنس دے سکتا ہے۔ تو یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے سب سے اہم ہے۔ اب کیا اریکٹائل ڈسفنکشن اور مردانہ ٹائمنگ ایک ہی چیز ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اریکٹائل ڈسفنکشن میں عضو خاص سرے سے کھڑا ہی نہیں ہوتا، جتنا مرضی اس کو سٹیمولس دے دیا جائے، سیکسول ڈیزائر بے شک جتنی کی جائے، مردانہ ٹائمنگ اور چیز ہے، اس کا تعلق آپ کے دماغ سے ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے۔ جب آپ سیکسول ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی جلدی میں آپ، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے آپ کو، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے ہی آپ کی مردانہ ٹائمنگ میں فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں، آپ کی مردانہ ٹائمنگ ٹھیک ہو جائے گی۔ اریکٹائل ڈسفنکشن اور چیز ہے، مردانہ ٹائمنگ اور چیز ہے۔ آپ سلڈینافل کو مردانہ ٹائمنگ کے لیے ہرگز استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ خطرناک ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہے جو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو یہ ان دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، پلمونری آرٹیریل ہائپرٹینشن اور دوسرا اریکٹائل ڈسفنکشن کے مریضوں کے علاج کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے اس سسپینشن سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے، وہ ہرگز اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب سب سے اہم ہے کہ اگر آپ نائٹریٹس استعمال کر رہے ہیں، جو دل کے مریض ہیں وہ نائٹریٹس استعمال کر رہے ہیں یا نائٹرائٹ استعمال کر رہے ہیں، ایسی ڈرگ جن میں نائٹریٹس یا نائٹرائٹ شامل ہیں، وہ سلڈینافل کو کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ بے شک پلمونری آرٹیریل ہائپرٹینشن کے پیشنٹس ہیں، بے شک وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کے پیشنٹس ہیں، کیونکہ یہ بلڈ پریشر آپ کا کم کرتی ہے سلڈینافل، اور نائٹریٹس بھی بلڈ پریشر کم کرتی ہے۔ اگر یہ دونوں مل جائیں تو ہائپوٹینشن ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر انتہائی تیزی کے ساتھ گر جاتا ہے اور بندے کی اسی وقت ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو نائٹریٹس اور نائٹرائٹ جو استعمال کر رہے ہیں وہ ہرگز سلڈینافل کو کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو بلڈ پریشر کی دوسری ادویات بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو استعمال کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کریں گے، کیونکہ وہ بھی بلڈ پریشر آپ کی جو ادویات ہیں وہ کم کر رہی ہیں اور سلڈینافل بھی کم کر رہی ہے، تو یہ دونوں مل کے ہائپوٹینشن آپ کو ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے انتہائی خیال رکھنا ہے اگر آپ دوسری بلڈ پریشر کی ادویات استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو کلیریتھرومائسین، ایریتھرومائسین، اس کے علاوہ اینٹی فنگل جو ڈرگ ہیں فلوکونازول، اٹراکونازول اور اینٹی وائرل ڈرگ ریٹوناویر کے ساتھ بھی سلڈینافل کو یہ ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ ان ادویات کے ساتھ اکٹھے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا کسی بھی صورت میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائس کیا ہے۔ اس سسپینشن کی قیمت جو ہے اس وقت 790 روپے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسے ہے۔ یہ ایک پاؤڈر فارم میں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس کو بوتل کو اچھے طریقے سے شیک کرنا ہے تاکہ سارا پاؤڈر سموتھلی مکس ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے ابلا ہوا جو ٹھنڈا پانی ہے، سب سے پہلے پانی کو گرم کرنا ہے، اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے اس کے اندر ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آدھا جو شیشی ہے وہاں تک پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے شیک کرنا ہے تاکہ سارا جو پاؤڈر ہے پانی ہے مکس ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے دیے گئے نشان جو ہے بوتل پہ جو نشان دیا گیا وہاں تک سارا پانی ڈال دینا۔ یہ 112 ml کی سسپینشن تیار ہو جائے گی، اور اس سسپینشن کو آپ 60 دن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ 60 دن کے بعد اگر سسپینشن کوئی بچ جاتا ہے اس میں سے تو آپ نے اس کو گرا دینا ہے، ضائع کر دینا ہے، اس کو 60 دن کے بعد ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ اس کو بنانے کا طریقہ ہے اور کتنے دن تک استعمال کرنا ہے۔ اب آخر میں اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن، مضر اثرات اور ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ بچے جن کی عمر اگر پلمونری آرٹیریل ہائپرٹینشن کے استعمال کر رہے ہیں، 20 کلو گرام سے وزن جن کا کم ہے وہ 10 ملی گرام دن میں 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، اور بچے جن کا وزن 20 کلو گرام سے لے کے 45 کلو گرام تک ہے وہ 20 جو ملی گرام ہے دن میں 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، اور 45 کلو گرام سے زیادہ عمر کے بچے وہ بھی یہی 20 ملی گرام استعمال کریں گے دن میں 3 دفعہ۔ اب اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے اس کی ڈوز سب سے اہم ہے آپ کا جاننا۔ وہ مریض جن کو اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے ابتدائی ڈوز ہے اس کی 25 ملی گرام، یعنی کہ آدھا چائے والا چمچ۔ آدھا چائے والا چمچ دن میں صرف 1 مرتبہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اریکٹائل ڈسفنکشن کے مریض ابتدائی طور پر 25 ملی گرام یا آدھا چائے والا چمچ دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ
इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इसकी डोज 100 मिलीग्राम है, यानी कि 2 चाय वाले चम्मच, और वो भी दिन में सिर्फ 1 मरतबा। इससे आप हरगिज़ इसकी डोज नहीं बढ़ा सकते। अब हम आखिर में इसके मुज़र सेहत असरात एडवर्स ड्रग रिएक्शन की तरफ आते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और आपका जानना ज़रूरी है। इसको जाने बिना आपने इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपको इसके ख़तरनाक मुज़र सेहत असरात के बारे में पहले से मालूम हो, आप आगाह हो। सबसे पहले है हाइपोटेंशन, कि अगर आप किसी और ब्लड प्रेशर की अद्वियात के साथ नाइट्रेट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर अचानक तेज़ी के साथ गिर सकता है, या अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, हाइपोटेंशन कि आप पहले से ही पेशेंट हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है, आपकी डेथ हो सकती है उसी पर। दूसरी चीज़ है, अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहरे हो सकते हैं, मुकम्मल तौर पर बहरे हो सकते हैं, या फिर आपको कम सुनाई दे सकता है। इफ़ेक्ट ज़रूर होगा इसका, आपकी समात पे इसका असर ज़रूर होगा। तीसरी चीज़, आपकी जो बीनाई है, देखने की सलाहियत है, वो या तो कम हो सकती है या मुकम्मल तौर पर आप अंधेपन का शिकार हो सकते हैं, बीनाई आपकी मुकम्मल ख़त्म हो सकती है। ये आपने जहन में रखना है। इसको इस्तेमाल करने के बाद या तो बीनाई आपकी मुतासिर होगी या मुकम्मल तौर पर आप अंधेपन का शिकार भी हो सकते हैं। और जो ये क्लिनिकल टेस्टिंग की जाती है, ये एक मखसूस ग्रुप पे, मखसूस जो एरिया होता है वहाँ की जाती है। सारे लोगों पे, हर जनरेशन पे इसका कोई पता नहीं चलता कि ये फ़लाँ बंदे पे जाके इसने कैसे असर करना है। तो आपने इंतहाई ख्याल रखना है, ये ख़तरनाक ड्रग है। अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं, फ़र्ज़ करें आप अंधेपन का शिकार हो जाते हैं, आपकी बीनाई मुतासर हो जाती है, फिर कौन ज़िम्मेवार होगा? इसलिए आपने एहतियात करनी है। और सबसे आखिर में इसका जो ख़तरनाक है वो है प्राइपिज़म। ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें होता ये है, जब आप सिल्डेनाफिल को इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपके उज़्व ख़ास 4 घंटे से ज़्यादा मुसलसल तनाव की हालत में रहे, मुसलसल खड़ा रहे, उसमें इरेक्शन रहे, तो इसको प्राइपिज़म कहते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है। आपने फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल से रुजू करना है। ये किसी स्टिमुलस की वजह से नहीं है, ये एक बीमारी है, कंडीशन है प्राइपिज़म। फौरी तौर पर मेडिकल आपने सरकारी अस्पताल से रुजू करना है ताकि आपकी जो अलामात है इसको ख़त्म किया जा सके। अगर आप लेट हो गए, आपने देर कर दिया, आपको समझ ही नहीं आई कि हो क्या रहा है, तो आपकी जो उज़्व ख़ास है उसमें मुकम्मल तौर पर वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकती है। वो कभी भी किसी अद्वियात के साथ खड़ा नहीं होगा हरगिज़। तो आपने ख्याल रखना है कि ये 4 चीज़ें हैं। हाइपोटेंशन, डेथ हो सकती है। दूसरे नंबर पर बीनाई मुतासर हो सकती है या अंधेपन का शिकार हो सकती है। तीसरे नंबर पर या तो सुनने की सलाहियत मुतासर हो सकती है या बहरे हो सकती है। चौथे नंबर पर प्राइपिज़म। अगर आपको समझ ही नहीं आई कि उज़्व ख़ास क्यों खड़ा है, आपको पता ही नहीं चलना आप करना क्या है, तब आपका उज़्व ख़ास मुकम्मल तौर पर डैमेज हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकती है। तो ये अलामात हैं इसकी। उम्मीद है आपको तफसीलन समझ आ गई होगी एक एक चीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब आपने इसको लाइक करना है और कमेंट करना है। किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है। अगर आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसके अलावा कोई नज़र आता है तो आपने फौरी तौर पर हमें बताना है। शुक्रिया।